عرفان خان صاحب کہنے کو تو صحافت آزاد ہے، لیکن کبھی کبھار دیکھنے کو ملتا ہے کہ سیاستدانوں یا بعض لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے صحافی خبر کو چینج کر دیتا ہے۔ آپ صحافت کے اندر دیانتداری اور آزادی کو برقرار کیسے رکھی ہے؟ دیکھیں یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے جو آپ فرما رہے ہیں۔ آج کل جو صحافت ہے وہ نظریہ ضرورت کے تحت کی جا رہی ہے۔ بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کسی کے مخصوص نظریے کو فروغ دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کیسے کر پائیں گے ان باتوں کا تدارک؟ تو پاکستان میں یہ چیز ناممکن ہے، کیونکہ ہمارے سیاستدانوں نے یہ ایک تلخ حقیقت ہے جو عام بندہ نہیں جان سکتا۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے سیاستدانوں نے اپنے میڈیا ہاؤسز بنا رکھے ہیں۔ ہم- اگر وہ خود سامنے نہیں آ رہے تو انہوں نے میڈیا ہاؤسز میں اپنی پارٹنرشپ کر رکھی ہے۔ اینکرز اپنی مرضی کے برتی کی ہوتی چرتے کیے ہوئے ہیں اور ان کو رات کو چٹ دے دی جاتی ہے کہ آپ نے فلاں بات پر بڑے بڑے اینکرز اس میں شامل ہیں۔ ابھی آپ حالیہ طور پر دیکھ لیں پاکستان میں بیریا ٹاؤن کا جو ہو رہا ہے اور ملک ریاض صاحب کے انکشافات دیکھ لیں تو آپ کو نہیں صرف عام صارفین کو بھی پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں جو صحافت کا کردار تھا وہ کیا تھا۔ صرف یہ نہ کرے کہ سیاستدان بس سے کریں، بہت سارے لوگ جو سپیئرز ہیں جی جی وہ کس طرح اس کو اپنے نظریے کو فروغ دیتے ہیں۔ عام صحافی آپ کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ میرے جیسا اس علاقے میں بیٹھا صحافی کیا جو بڑے بڑے ہاؤسز رکھتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو آف دی ریکارڈ بتانا چاہتا ہوں، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ہمیں اوپر سے آپ آ جاتی ہیں کہ یار آپ نے مہنگائی کے خلاف بات نہیں کر، آپ نے فلاں ٹاپک کو نہیں چھوڑنا۔ جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں یار اوپر سے ہدایات ہے۔ مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ صحافت اب آزاد نہیں رہی۔ صحافت کبھی پاکستان میں آزاد نہیں ہے، یہ صرف کہنے کی حد تک یا سننے کی حد تک ہمیں آتا ہے سامنے، تو یہ پاکستان میں آزاد صحافت کا جو تاثر پایا نہیں جاتا جناب۔ واقعی اگر صحافت آزاد ہوتی تو جو موجودہ حالات ہیں کہ بہت سارے صحافیوں کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے، جیسے عمران ریاض صاحب کے ساتھ ہوا، مطیع اللہ جان کے ساتھ ہوا، تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحافت آزاد نہیں۔ کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی، آپ کے بولنے پر پابندی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ عمران ریاض کی بات کر رہے ہیں، مطیع اللہ جان کی بات کر رہے ہیں۔ اگر عتیق صاحب آپ کو لاکھوں میں لوگ دیکھیں گے نا تو آپ بڑوں کی خواہش کے خلاف، بڑے سمجھ رہے ہیں نا آپ، ان کی خواہش کے خلاف چلے گئے نا تو جناب آپ پر بھی پابندیاں لگ جائیں۔ جی بہتر۔ اور یہاں پر دیکھ لیں بڑے بڑے انکل محمد میر صاحب کو دیکھ لیں، اب ایئر وے نیوز کے تھے، ان کو بھی ابھی حالیہ میں نام بھول گیا ہوں، ان پہ بھی پابندی لگا دی ہے، ان کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ پاکستان میں آپ آزاد صحافت کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر پاکستان میں جو صحافی ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے بیرون ملک فرار ہو گئے۔ ٹھیک ہے بات۔ اگر آزاد صحافت ہوتی ہمیں کس نے پروٹیکشن کرنا ہے؟ دیکھیں نا، اگر میں ایک صحافی ہوں، میں سچ بولتا ہوں تو میں نے کسی ادارے کے پاس جانا نا، تو آپ دیکھ لیں پاکستان میں اس وقت انصاف کیا ہو رہا ہے، صحافیوں کی جان کے لیے خطرہ ہے۔ ایسا ہی اگر کوئی بڑی بریکنگ نیوز کرتے ہیں، دیکھیں جی ہم غریب پر کو خبر بریکنگ نیوز کر لینا تو فوراً اثر ہو جاتا ہے۔ جب بڑوں کے خلاف جو مافیاز ہیں یا وہ لوگ جو نہیں پسند کرتے ان کو صحافت میں گھسیٹا جائے تو جناب نہ صحافی کے گھر والے محفوظ رہتے ہیں، ایسی نہ بات۔ چادر چادوری تقدس محفوظ رہتا ہے۔ میں عتیق صاحب اپنی مثال بھی دوں گا، میں نے خود، آپ آزاد صحافت کی بات کرتے ہیں، میں نے 8 فروری 2024 کا الیکشن خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، جی بتائیں مجھے۔ تو میں چاہتا ہوں یقین کیجئے پاکستان میں ہر چیز ممکن ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے اگلے 5 منٹ بعد کوئی ایسے آئیں اور آپ کو بولنے کا حق پیچھے۔ اللہ، ایسا ہی ہے۔ تو یہ پاکستان میں احساس صحافت ہے۔ آپ کس سے، ہم اپنی فریاد کس سے کریں گے بطور صحافی؟ یہاں پر جو نظام چل رہا ہے، ہمارے بڑے یہ بات ایکٹرس بیٹھے ہیں جنہوں نے، یقین کیجئے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ میڈیا ہاؤسز فروخت ہو رہے ہیں کہ آج آپ پر پابندی لگ چکی۔